ایک مرتبہ پھر ملک کے لوگ 2024 کے انتخابات میں ووٹ دے رہے ہوں گے اور ایک مرتبہ پھر ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتیں بھی ووٹ کی متلاشی ہوں گی۔ اس کے باوجود کہ چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتیں ماضی میں ووٹ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ایک مرتبہ پھر الیکشن میں نمودار ہونے جا رہی ہیں۔ سما ڈیجیٹل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ اور ڈیٹا کی چھان بین کے بعد ایسی چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتوں کی ماضی میں بری طرح ناکامی کو اعداد و شمار کے ذریعے منظر عام پہ لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں 2018 کے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 100 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لینے والی اور 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لینے والی 104 سیاسی جماعتوں کو سما ڈیجیٹل نے ڈھونڈ نکالا۔ پہلے ان 30 سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں صرف اور صرف 100 ووٹوں سے بھی کم ووٹ حاصل کیے تھے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں 86 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے 3 سیاسی جماعتوں نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 236 ووٹ حاصل کر سکی تھی۔ سندھ اسمبلی کے انتخابات میں 44 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 6 سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جو مجموعی طور پر صرف اور صرف 362 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں 64 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 6 سیاسی جماعتیں ایسے تھیں جو مجموعی طور پر صرف اور صرف 372 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات میں 39 جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 5 سیاسی جماعتیں صرف اور صرف 212 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ بلوچستان اسمبلی کے انتخابات میں 42 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 653 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ اسی طرح 74 سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جو انفرادی طور پر 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ حاصل کر سکی تھیں۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں 86 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 17 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 8562 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ سندھ اسمبلی کے انتخابات میں 44 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 3737 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں 64 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 25 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 9736 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ کے پی کے اسمبلی کے انتخابات میں 39 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 12 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 5408 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ بلوچستان اسمبلی کے انتخابات میں 42 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 3934 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ 2018 کے انتخابات میں 74 سیاسی جماعتوں نے انفرادی طور پر تو 1000 ووٹوں سے کم ووٹ حاصل کر سکی تھی، مجموعی طور پر صرف اور صرف 31377 ووٹس حاصل کر سکی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں 104 سیاسی جماعتیں صرف اور صرف 33212 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب نتیجہ کیا وہی ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں 100 ووٹس اور 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لے گی یا پھر کوئی اور نتیجہ دیکھنے کو ملے گا؟ Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have our senior journalist Mr. Abdul Sattar Khan with us. ان سے جانوں گی پولیٹیکل انسائٹس۔ جب پولیٹیکل انسائٹس کی میں بات کرتی ہوں تو پوری دنیا کے انتخابات میں ساری کی ساری جو سارے ممالک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور یہ معمول کی بات ہے۔ لیکن جب میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہوں تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں واحد سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشنز میں حصہ تو لیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہیں اتنے ووٹس نہیں ملتے، اتنے ووٹ نہیں پڑتے جتنے انہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگلے آنے والے انتخابات، اگلے آنے والے الیکشنز میں وہ پھر سے تیار ہوتی ہے میدان میں کودنے کے لیے، وہ پھر سے اسی کانفیڈنس کے ساتھ تیار ہوتی ہے، حالانکہ ان کو پچھلے دفعہ کی بنسبت اتنے ووٹس نہیں پڑے ہوتے۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کانفیڈنس کیوں، اتنی ہمت اور کریج کس لیے؟ جب آپ کو لاسٹ ٹائم ووٹس ہی نہیں ملے اتنے تو اگلی دفعہ بھی آپ لوگ کیوں تیار ہیں؟ وجہ کیا ہے جب چانسز ہی نہیں جیتنے کے؟ تو انتخابات میں حصہ لینے کی کیا وجہ ان سیاسی جماعتوں کی؟ پاکستان کی بات کر رہی ہوں میں جی۔
तो चले 2018 में चलते हैं। 2018 के जो अभी इंतखाबात हुए हम सबके सामने थे, लेकिन उनमें से जब मैं 104 सियासी जमातों को जब मैं अलग कर देती हूँ तो आप सोच सकते हैं कि 104 सियासी जमातें वो जमातें हैं जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन उनके वोट काउंट आपको मैं बताऊं, आप लोग हैरान रह जाएंगे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 104 सियासी जमातों में से 30 सियासी जमातें 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली वो वाहिद जमातें हैं जिनको 100 से भी कम वोट्स पड़े। फिर जब मैं बात करती हूँ नहीं 104 सियासी जमातों में से 74 बाकी सियासी जमातों की जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया, उनको 1000 से भी कम वोट्स पड़े। और अगर मैं 104 सियासी जमातों के सारे वोट काउंट मिला लूँ, सारे के सारे वोट्स इकट्ठे कर लेती हूँ 2018 में जो इन्होंने हासिल किए, तो उस वक्त की बात है, उस वक्त के जो इलेक्शन से उसमें कई आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप यकीन करें कि कई आज़ाद उम्मीदवारों के जो इलेक्शन थे, अकेले उन्होंने इतने वोट हासिल कर लिए जो इकट्ठे 104 सियासी जमातों ने हासिल किए 2018 में। तो अब दोबारा वही 104 सियासी जमातें 2024 के इलेक्शंस में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और ले रही हैं और लड़ रही हैं इलेक्शन। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ आके रुक जाती है, अब क्यों ले रही हैं ये हिस्सा जब पिछली दफ़ा इनको 100 और 1000 से भी कम वोट्स पड़े। तो अब दोबारा ये तैयार है 2024 के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए, या तो फिर ये इलेक्शंस में नहीं, क्या हो सकता है जब वोट्स ही नहीं पड़ते तो फिर और क्या वजह है, और या तो फिर कोई और मफाद है इलेक्शंस में हिस्सा लेने का, क्योंकि जब वोट ही नहीं पड़ते तो फिर कोई और ही माजरा हो सकता है जिसकी ना तो मुझे समझ आ रही है और ना ही मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ना शेयर कर सकती हूँ। अब जानना ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो 104 सियासी जमातें जिन्होंने लास्ट टाइम 100 या 1000 से भी कम वोट्स लिए वो दोबारा मैदान में कूद पड़ी हैं। सर आप मुझे बताएं, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए इस मामले में कि जो 2018 में सियासी जमातें 100 या 1000 से भी कम के वोट लेकर ठीक है साइड पर हो गई, अब दोबारा 2024 के इलेक्शंस में तैयार है, किस लिए तैयार है, क्या मफाद है? क्योंकि वोट्स तो उनको लास्ट टाइम नहीं पड़े, तो इस बार भी फिर चांसेस वही हुए जो दिखने में आते हैं। ज़ाहिर है, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। तो अब क्या कोई और मफाद होता है फिर अगर वोट्स तो पड़ते नहीं है? कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो जैसे बाकी उम्मीदवार खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत तगड़े हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पोस्टर भी लगते होंगे, उनकी तस्वीरें भी लगती होंगी, दीवारों पे तस्वीरें लगती होंगी। अब तो खैर ज़माना बदल गया है, अब तो पता नहीं क्या कौन सी चीज़ें आ गई हैं। जो पहले सिर्फ पोस्टर होते थे, जो हम लोग जब इलेक्शन देखना शुरू किए तो पहले इंतखाबात में हमने रंगीन और कलर पोस्टर देखे थे। वो 1985 के गैर जमाती बुनियादों पे इंतखाबात हुए थे, तो लाहौर में से एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा था। तो हमने 85 में, मैं उस वक्त एक अंग्रेज़ी अखबार में था, तो 85 में मैंने देखा कि सड़कों पे ना रंगीन पोस्टर, मैं सिर्फ पोस्टर की बात करता हूँ, तो ज़माना बहुत आगे जा चुका हुआ है। तो मैंने कहा यार ये रंगीन भी पोस्टर कितने लगे होंगे उस हल्के में से। वो हल्का नंबर 95 था, उस वक्त हल्का नंबर 95 था। तो फिर कहा गया कि यही शख्स होगा जो आने वाले वक्त का वज़ीर आला पंजाब होगा, और कहा गया था कि शहरी बाबू है। एक टर्म इस्तेमाल होती है ना, एक लक़ब दे दिया जाता है, टाइटल दे दिया जाता है अवामी ज़ुबान में लोग कि शहरी बाबू आ रहा है वज़ीर आला बनने के लिए पंजाब का। तो वो शहरी बाबू था, ये नवाज़ शरीफ था। नवाज़ शरीफ का पहला इलेक्शन था, बड़े रंगीन किस्म के हमने कलरफुल कर दिया था इसने इलेक्शन। अब ये होता है कि अमूमी तौर पे देखा जाए, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो, कम अज़ कम इलाके के बंदों को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि ये कोई बंदा है, ये कोई शख्स है। अच्छा, जिस सियासी जमात से वो खड़ा होता है ना, उसके बारे में बंदा कहता है कि यार ये सियासी जमात है, नीचे लिखा हुआ है, पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे ये अपनी चीज़ें चस्पा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा चलो, ये आपने मशहूरी लेनी है, मशहूरी लेने के लिए आप खड़े हो गए इलेक्शन में, तो यार वो कितनी मशहूरी होती है, कितने दिनों की होती है। उसके बाद आप फिर वो डाक राह में चले जाते हो। डाक राह किसे कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए उसमें प्रोफाइल बना आपका, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इलेक्शन ख़त्म हुए जी, आपको गिनती के वोट पड़े, आप गए। अब देखने वाली बात है दो की तरफ। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये डाटा मैंने तो नहीं तैयार किया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है।
इस डेटे में से जमातें निकाली कि उन जमातों को निकाला जाए जिन्होंने 100 से भी कम वोट लिए और 1000 वोटों से कम वोट लिए। अब सियासी जमातें 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं मुख्तलिफ हलकों से, और मजमूई तौर पे जो वोट पड़ रहा है वो 30 सियासी जमातें हैं जिनको 100 से भी कम वोट पड़ा, और 74 ऐसी जमातें हैं जिनको 1000 से कम वोट पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक क्राइटेरिया रख ले, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी, आपकी 18 साल उम्र है तो आप वोट दे सकती, अगर आपकी 18.25 साल उम्र होगी ना तो आप वोट नहीं दे सकते। क्राइटेरिया है ना कोई। कुछ मुल्कों में है जहाँ पर वो 16 साल की उम्र के भी लोग वोट डालते हैं, उनका क्राइटेरिया है, रूल है उनका। कुछ मुल्क हैं जहाँ 20 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, कुछ मुल्क हैं जहाँ 21 साल के वोट डाल सकते हैं। तो क्राइटेरिया किसने रखा होता है? इलेक्शन कमीशन ने रखा होता है। वो जिस मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं उसने क्राइटेरिया कोई रखा होता है कि भाईजान ये पार्टियाँ 3-4 दफ़ा पिट चुकी हैं, इनको हमने रजिस्टर किया हुआ है। ये रिकॉर्ड डेटा तो हमारे पास, लोगों के पास तो नहीं होता। कोई जाके अगर उस रिकॉर्ड डेटा को देखता है, उसको एक्सप्लोर करता है, तब पता चलता है ना कि ये जमातों का क्या हाल है। तो आप एक क्राइटेरिया रख के कर भाईजान, आपने कितनी दफ़ा किस्मत आजमाई, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और भाई अब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी, कैंसल। आपने चलो 3 दफ़ा, 3 इंतखाबात ऐसे इंतखाबात होते हैं कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि आज के दौर का जो मशहूर ज़माना जो लीडर है वो कौन है? आपको तो पता होगा, आप रोज़ दिन में कोई 8-10 तो पॉडकास्ट करती हैं। आज के ज़माने का जो पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ लीडर वो कौन है? सबका अपना अपना है ना। नहीं, एक का मैं नाम ले रहा हूँ, सबका अपना अपना होगा। मेरा माजा बिल्ली मार है, उसको मेरे साथ वाले मल्लेदार नहीं जानता। किसी के लिए नवाज शरीफ हो सकता है, किसी के लिए इमरान खान हो सकता है, मैं इमरान किसी खान के लिए की बिलावल हो सकता है। इमरान खान की बात तो मैं यही कह रही हूँ ना, मैं ऐसे एक का नाम तो नहीं ले सकती। इमरान खान का 1996 में कोई सीट नहीं मिली थी, पूरी जमात खड़ी थी, 200 से ऊपर उम्मीदवार खड़े थे, कोई एक भी नहीं जीत सका था। 2002 में दूसरा इलेक्शन था, उसमें सिर्फ अकलौता इमरान खान जीत सका था, बाकी कोई नहीं जीत सका था। 250-300 उम्मीदवार थे खड़े। तीसरे इलेक्शन का उसने बाइकआउट कर दिया था 2008 का। फिर 2013 ज़रा उभरा इस तरह करके, लोगों को पता चला कि यार ये ना सिर्फ ये कि क्रिकेट की वजह से, बल्कि अब तो इसको वोट भी पड़ना शुरू हो गए। चलें आप 3 का रख लेते हैं कि तीसरे इंतखाबात में इमरान खान की गुड़ी चढ़ना शुरू हुई थी। अब आप 3 का रख लें कि भी 3 इंतखाबात अगर कोई सियासी जमात लड़ती है, और 3 इंतखाबात में ये होता है कि जनाब आप पूरी की पूरी सियासी जमात है, पूरे के पूरे उम्मीदवार हैं, चलो ज़्यादा नहीं है, जितनी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार खड़े होते हैं उतने नहीं हैं, चलो थोड़े से हैं जी। और यार आप लोग 100 वोट हैं मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पे 18 बंदे हैं, 18 बंदों ने वोट कितने लिए, 100 लिए, ज़रा कैलकुलेट करो कि पर कैंडिडेट कितने वोट पड़े होंगे। 100 वोट पड़ा है एक सियासी जमात को जिसके 18 कैंडिडेट खड़े थे। अब बताओ 10 से भी कम है, 10 से भी कम होंगे ना। मेरा अलजबरा ठीक नहीं है, आपका अलजबरा मुझे लगता है, आपका चेहरा बताता है, आपका माथा बताता है कि आपका अलजबरा हिसाब किताब जो है ना वो मुझसे बेहतर होगा। मैथमेटिक्स में आप मुझसे बेहतर होंगी, तो एवरेज तो आप निकाल सकती हैं। लेकिन आपका हेयर स्टाइल बताता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है कैलकुलस और नहीं, ये तो आप बात टाल गए ना कि आप पे ना बात रहे, इसलिए आप बात टाल गए। तो ये होता है कि अब उसमें देखा जाए, अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे जाके वो जमातें जो बहुत प्रोमिनेंट की, लेस प्रोमिनेंट की या लेस नोन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो बात नहीं करता, प्रोमिनेंट है। अब एक इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही कि मुस्लिम लीग इस मुल्क के साथ एक ऐसा नाम जुड़ गया सियासी जमात कि चलें जी, पाकिस्तान एक मुस्लिम लीग नाम की सियासी जमात ने बनाया था। उसके बाद से लेकर अब तक 24 मुस्लिम लीगें बन चुकी हैं। हर जो फौजी डिक्टेटर आता है वो एक मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात बनाता है, हर एक फौजी डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में। उसके अलावा जो भी मेरी तरह का उठा है ना कि यार वोट पड़ सकता, क्या करें, मुस्लिम लीग नाम रख लो, आगे अलिफ बे पे लगा देना। अब उसी तरह से ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल है, ये भी उन्हीं जमातों में है जिसको डिक्टेटर ने बनाया था। अब 2018 के इलेक्शन में 91 वोट ले रही हैं।
اب یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد ایک فوجی ڈکٹیٹر رکھتا ہے. کس لیے رکھتا ہے؟ کہ اقتدار میں رہوں. اقتدار میں فیس سیونگ نہیں ہوتا کہ میرا سیاسی چہرہ رہے, پیچھے تو میں آؤں گا, آگے سیاسی چہرہ ہوگا. تو یہ پاکستان مسلم لیگ کونسل نے 91 ووٹ لیے. اب اس کا جان چھوڑ دینی چاہیے پاکستان مسلم لیگ کونسل کو. الیکشن کی, پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی جان چھوڑ دینی چاہیے کہ بھئی اب میرا حال یہ ہو گیا. اسی طرح سے کچھ اور جماعتیں, 104 کی میں بات نہیں کر رہا, میں چند ایک وہ جماعتیں جو باقاعدہ مجھے بھی ہے کہ ان کو خود اپنے آپ پہ پابندی لگا دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک اور ہے. اب اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن ہے, پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن, اس کے 211 ووٹ تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کب سے آپ قسمت آزمائی جا رہے ہو, ناکام ہو گئے. بھائی چھوڑ دو, بھائی خدا کے لیے چھوڑ دو, بندے کٹھن. اب اس کے بعد ایک آئے, آپ کی طرح کی تو نہیں ہے لیکن اپنے زمانے میں نا ان کے کوئی اختلافات عمران خان سے ہو گئے تھے, عائشہ گل لائی. اب انہوں نے ایک عمران خان پہ کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, یہ ناریوں کو دھوکہ دیتا ہے, یہ مہیلاؤں کو دھوکہ دیتا ہے. بھائی دھوکہ پھر ناری اور مہیلا دھوکہ کھاتی کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے دھوکہ دینا, تو دھوکہ کھاتی کیوں ہے؟ عائشہ گل لائی آ گئی. اب 2018 کے انتخابات میں عائشہ گل لائی نے ایسے ٹی وی پہ آ کے بات کرتی تھی جیسے یہ لے بیٹھے گی عمران خان کو. اب عائشہ گل لائی کو سندھ اسمبلی میں 72 ووٹ پڑے تھے. یہ پوری پی ٹی آئی گل لائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ پی ٹی آئی ساتھ لگا دو, آگے گل لائی. ٹھیک ہے, 72 ووٹ پڑے ان کو سندھ میں سے. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر میں ٹی وی کے سامنے آؤں اور میں کہوں گا کہ میں فلانے بندے کے بخیے ادھیڑ دوں گا, لگ پتہ جائے گا اس کو. بعد میں پتہ لگا یہ آپ نے تو بخیے, آپ کے تو اپنے بخیے اڑ گئے تھے, تو کیا میں دوبارہ اسکرین پہ آ سکوں گا؟ یہ گل لائی مثلا ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ وہم ہو گیا تھا, یہ وہم دلا دیا گیا تھا کہ آپ پرخچے اڑا دیں گے عمران خان کی. عمران خان کے پرخچے نے اب 72 ووٹ یار, آپ نے 100 سے بھی کم ووٹ لیا. اب اس کے بعد آتے ہیں, ایک ہے اب آپ جمیعت العلماء اسلام JUI, اس کے 2 حصے تھے, پرومیننٹ 2 حصے تھے, ایک اور حصہ بھی تھا. ایک تھا فضل الرحمان گروپ, دوسرا تھا سمیع الحق مرحوم گروپ. اب یہ کیا ہوا کہ سندھ اسمبلی میں اب یہ 828 ووٹ لیے. اب یہ بات ہو جاتی کہ یار آپ باقاعدہ ایک بڑی جماعت ہو. اخوڑا کھٹک کا جو مدرسہ ہے نا, دینی مدرسہ, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کون کون سے اسٹوڈنٹ نکلے تھے. اس میں ملا عمر بھی آتا ہے جو کہ امیر تھا افغانستان کا. طالبان کی جو پہلی حکومت بنی تھی نا, ملا عمر, اور اس کے علاوہ اسی کی کیبنٹ کے بڑے امپورٹنٹ جو منسٹر تھے وہ بھی اخوڑا کھٹک کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور سمیع الحق مرحوم جو تھے نا, وہ اخوڑا کھٹک کے اس مدرسے کے وہ سربراہ تھے, سرپرست اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک جگہ پر یہ اسٹیچر دیکھیں کہ 2013 میں جب یہ نواز شریف کی حکومت آئی تھی نا, تو طالبان کے ساتھ چل رہا تھا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی فوج چاہ رہی تھی کہ آپریشن ہو طالبان کے خلاف, لیکن اس وقت نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم مذاکرات کریں گے طالبان کے ساتھ. تو جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی تھی بڑی ہائی پروفائل, اس کا سربراہ جو تھا نا مولانا سمیع الحق مرحوم تھا. وہ کیوں بنائی تھی کہ اسی کے مدرسے سے فارغ ہونے والے طالبان وہ افغانستان کے امیر لگ جاتے ہیں حکومت میں. ٹھیک ہے. اور الیکشن میں آ کے, پاکستانی انتخابات میں آ کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے ایک زمانے میں نا بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ, مولانا سمیع الحق کے ساتھ. تو میں نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, میں کہا سمیع الحق صاحب میرے خیال میں آپ مدرسہ ہی چلائیں, بس یہ سیاسی جماعت ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایک دن لوگوں کو ہوش آ جائے گا, ایک دن لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. مولانا سمیع الحق بڑا انٹرسٹنگ اینڈ ویری اوپن بولڈ بندہ تھا. لوگ تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ادروائز نا
اگر آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے, آپ جرنلسٹ ہو, ایون میڈیا پرسن کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کر جاتے تھے کہ جو بندہ عمومی طور سے سیاستدان سے یا مذہبی سیاست رہنما سے امید نہیں کرتا کہ وہ اتنی کھلی بات کرے گا, لیکن یہ بات میں ان سے بھی کر جاتا تھا کہ جی وہ تھا. اب اسی طرح سے نا متحدہ علماء مشائخ کونسل آف پاکستان, اس میں بھی مشائخ سمجھتے ہیں نا, بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. عالم کو دیکھا ہے کبھی زندہ حالت میں, ٹی وی کے علاوہ؟ زندہ حالت میں ٹی وی کے علاوہ, ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں نا, ویسے کبھی دیکھا؟ عالم کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا, وہ واقعی ایسے لگتا ہے جیسے عالم اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے. اور یہ بہت سارے عالموں کی مشائخ کی جماعت. اب ان کو کتنے ووٹ پڑے؟ 751 ووٹ پڑے. اب بلوچستان نیشنل پارٹی ہے عوامی لیگ, عوامی BNP, یہ بڑی پارٹی ہے, ریجنل لیول پہ بڑی پارٹی ہے, جو کہ کئی دفعہ حکومتوں کے ساتھ اتحادی جماعت بھی بن جاتی. لیکن یہ کسی اور صوبے میں جا کے لڑے نا تو ان کا حال وہی ہوتا ہے. 520 ووٹ لیے اس نے. اس کے بعد پھر جمعیت JUP نورانی صاحب کون تھے؟ شاہ احمد نورانی صاحب تھے, جو بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی تھی نا 1977 میں, جو PNA بنی تھی, پاکستان نیشنل الائنس, پاکستان قومی اتحاد کہہ لو. اس میں پہلے جو بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے نام پہ چلی تھی. بعد میں شاہ احمد نورانی کی وجہ سے اس تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا گیا تھا. JUP کی بڑی نشستیں ہوتی تھی کراچی سے, حیدرآباد سے. یہ تو JUP نورانی کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی کراچی اور حیدرآباد سے لے بیٹھی تھی جب MQM آ گئی تھی. MQM کے بعد پھر JUP نورانی اور جماعت اسلامی کی وقتی طور پہ چھٹی ہو گئی تھی. JUP کی تو ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی کراچی اور حیدرآباد سے. پہلے ان کا بڑا زور تھا, وہاں سے لوگ جیتتے تھے. JUP جماعت اسلامی نے تو خیر دوبارہ گراؤنڈز بنا لی تو یہ فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد ANP ایک بڑی مشہور جماعت ہے, عوامی نیشنل پارٹی, جو کہ 2008 میں جن کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں. ان کی حکومت تھی 2008 کے انتخابات جیتنے کے بعد خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت تھی. اب بھی آپ ریجنل پارٹی ہیں, آپ خیبر پختونخوا تک محدود ہیں, تو پنجاب اور سندھ سے لڑنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا مفاد ہے اس کے پیچھے, کیا وجہ ہے؟ اب وہ 408 ووٹ لیے. اس طرح جمہوری وطن پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے بلوچستان کی, انہوں نے 404 ووٹ لیے. پھر پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن پہلے کہا تھا, اب وہ پنجاب سے 386. پھر جمعیت العلماء سمی صاحب وہی پنجاب سے 230 ووٹ. یہ PTI گلے لائی پھر آ گئی, اب یہ پنجاب سے 220 ووٹ لے رہی ہیں. MQM کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جناب کون سی ایسی حکومت گزری ہے 1985 کے بعد سندھ میں جس میں یہ اتحادی نہ ہوں. اب آپ کا ووٹ سندھ میں ہے, سندھ میں نہیں بلکہ کراچی اور حیدرآباد, مطلب کہ آپ وہ کہہ لیں اربن ایریا کی سب سے بڑی جماعت. تو پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن لڑتے ہو؟ پنجاب میں آ کے الیکشن لڑتے ہو, 212 سیٹیں ملی. اب یہ جو چیز ہے کہ پرومیننٹلی جو چیزیں ہوئیں یہ اپنے اپنے صوبے سے نکلے ہیں. مثلا MQM اگر بلوچستان میں جا کے لڑی ہے تو پٹ گئی ہے. JUP اگر نورانی بلوچستان میں جا کے وہاں بھی پٹ گئی ہے. اب پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی, یہ بتاؤ کس کی پارٹی تھی؟ ایک شخص تھا جس کا ایک وقت میں 2007 میں جتنا اس کا نام تھا, پوری کی پوری سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں نا, ان کے تمام اگر لیڈران کو ملا دیا جائے مجموعی طور پہ تو اتنا نام نہیں تھا جتنا اس شخص کا نام تھا جس نے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی بعد میں بنا لی تھی. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے چودھری افتخار 2007 میں جنرل پرویز مشرف کو لے بیٹھا تھا, فوجی ڈکٹیٹر کو لے بیٹھا تھا. تمام سیاسی جماعتیں جن کی دوڑیں لگائی ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف نے, انکلوڈنگ نواز شریف, انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو مرحومہ, پیپل پارٹی نواز شریف, جسٹس افتخار چودھری جنرل پرویز مشرف کو لے بیٹھا تھا. اس میں میرے خیال میں جسٹس افتخار چودھری کے ذہن میں یہ آیا کہ میں بہت پاپولر ہوں, مجھے سیاسی جماعت بنانی چاہیے. جو ہی وہ چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے, اس کے کچھ عرصے بعد پابندی ہوتی ہے نا کہ آپ فوراً سے پہلے الیکشن میں نہیں آ سکتے, وہ تقریباً 2 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد بنائے تو ان کو 92 ووٹ ملے.
اس کے بعد تو 92 ووٹ کا مطلب بلا کیا ہوتا ہے کہ جب چودھری افتخار کا قافلہ چلتا تھا نا کہ موومنٹ چل رہی تھی، تو جب اسلام آباد سے وہ گاڑی ڈالتے تو ان کا ڈرائیور جو تھا نا وہ بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب تھے. یہ باقاعدہ ان کی گاڑی یہ چلاتے تھے. جی یہ 2007 کی بات کروں، آپ ایسے سرے لا رہی ہیں جیسے میں 1597 کی بات نہیں کر رہا، میں 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو سارے کے سارا جو میڈیا تھا، میڈیا نے فوکس ایک چیز پہ کیا ہوا تھا، جسٹس افتخار چودھری پہ فوکس کیا ہوا تھا. صبح سے لے کے شام تک جو ٹی وی چلتا تھا نا، شام کو 7 بجے کے بعد جتنے شو ہوتے تھے وہ ایشو جسٹس افتخار تھا. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید میں پاپولر بہت ہو گیا. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ آپ پاپولر ہوئے تھے. سیاستدان کے طور پہ پاپولر ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاستدان کے طور پہ بھی اسی طرح پاپولر ہوں. بالکل. تو انہوں نے دھوم دھام سے منائی تھی، یہ سوچ کے بنائی تھی کہ شاید ہو سکے، لیکن یہ ہوا کہ بلوچستان میں ان کو 92 سیٹیں ملی. اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں احتیاط کرنی چاہیے. اب میں نے جس طرح کی بات کی، مثال کے جسٹس افتخار کی بات کی، چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ، کتنا نام ہو گیا تھا. سپریم کورٹ کا ایک ایسا چیف جسٹس پاکستان کی ہسٹری میں گزرا ہے جس کے سامنے طاقتور حلقے بھی جاتے ہوئے گھبراتے تھے. اگر چیف جسٹس نے بلا لیا نا کسی بھی صوبے کے گورنر، چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، خدائے قسم وہ مسلح پہ پورے ٹبر کو بٹھا دیتا تھا کہ چیف جسٹس افتخار نے مجھے بلایا ہوا ہے. پرائم منسٹر نے اپنے ٹبر کو بٹھایا ہوتا تھا مسلح سے، بھائی دعا کرنا میں بچ کے واپس آ جاؤں. اب کہاں آپ کا لیول اور کہاں آ کے پارٹی بناتے ہو، اور ان 104 سیاسی جماعتوں میں آپ کا آ جاتا ہے نام کہ آپ کو ووٹ اتنے پڑے. بس بندے کو گیج کر لینا چاہیے. گیج کس طرح سے کرنا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے سمجھا کہ مجھے لوگ پسند کرتے ہیں، اور واقعی ان کی حکومت کے دوران ٹھیک ہے ان کے خلاف موومنٹ بھی چلی، تحریک بھی چلی، لیکن لوگ پسند بھی کرتے تھے. آج بھی کئی جگہ پہ آپ کو ریفرنس ملے گا. جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، ٹھیک ہے، فوجی ڈکٹیٹر تھا، یہ اس کی ایک خرابی کہہ لیں، ایک ایسی چیز کہہ لیں جس کو میڈیا پرسن کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. فوجی ڈکٹیٹر کو کبھی نہیں ہو. پولیٹیشین چاہے برا ہو، کرپٹ ہو، نالائق ہو، لیکن پولیٹیشین کا یہ ہوتا ہے کہ یار سیاست تو اس کا کام ہے نا، چاہے پیڑا ہے گا چنگا ہے گا، ٹھیک ہے. پاویں کرپٹ ہے گا، ایماندار تو کوئی نہیں گا. پاکستانی ماشاءاللہ کرپشن کا موقع ملے تو کیڑا پاکستانی ہے گا جڑا کرپشن نہیں کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں جہاں ہماری گتھی میں خون میں رچ بس گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کو بھی جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی انہوں نے مسلم لیگ کے نام سے جماعت بنائی تھی، انہوں نے کہا میں اب صدر نہیں رہا، میں ملک سے جا چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا سوشل میڈیا، فیس بک پہ اتنی فالوئنگ اتنی ہے کہ مجھے اتنے ووٹس مل جائیں گے. اور لیکن ان کا بھی جو تھا وہ اللہ ہی حافظ اٹ واز اے فیل اٹیمپٹ. لیکن یہی میں سوچتی ہوں سر کہ اب دیکھیں دوبارہ یہی 104 سیاسی جماعتیں 2024 کے الیکشنز میں بھی، انتخابات میں بھی حصہ لے رہی ہیں، جبکہ ابھی آپ نے پوری کی پوری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، جینون ڈیٹیلز شیئر کی ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں کہ سر وجہ کیا ہے، کیا ملے گا یا کیا مفاد ہے اس کے پیچھے؟ یار یہ دیکھو نا، ہمیں حکمرانی کا شوق ہوتا ہے. پاکستان میں ایک بیماری نہیں ہے، پاکستان میں بے شمار بیماریاں ہیں. جی. ایک تو بیماری ہے آپ کو دیکھنے کی لوگوں کی، وہ بھی ایک بیماری ہے. ایک بیماری ہے کہ لوگوں کو حکمران بننے کا پتہ نہیں، ایک دم سے وہ آیا تھا کہ میں بھی بن سکتا ہوں. کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے حکمران ایسے ایسے آئے ہیں جن کو دیکھ کے ایک عام بندے کو ہوتا ہے کہ جب یہ حکمران ہو سکتا ہے تو میں نہیں ہو سکتا. تو جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں یا 2 4 5 پنٹر ہوں پیچھے. اب پنٹر کو آپ ایلیبوریٹ کرائیں گے، پنٹر کیا ہوتا ہے؟ پنٹر وہ ہوتا ہے جو ہر سیاسی جماعت کے پیچھے ہوتا ہے. بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے پیچھے بڑے بڑے پنٹر ہوتے ہیں. مطلب نون لیگ کے پیچھے ہی بڑے بڑے پنٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے پیچھے بھی بڑے بڑے پنٹر ہیں، پی ٹی آئی کے پیچھے بھی بڑے بڑے پنٹر ہیں. یہ پنٹر پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پولیٹیکل انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وقت آنے پہ اگر یہ حکمران جماعت بن جاتی ہے تو پھر ان کے مزے ہوتے ہیں. کیونکہ جن پہ پیسے خرچے ہوتے ہیں، پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے ہم پہ پولیٹیکل انویسٹمنٹ کیے ہیں تو بڑے بڑے ROI مل جائے گا، بڑے بڑے کیا مل جائے گا،
रिटर्न हाँ रिटर्न, ये टर्म कौन सी इस्तेमाल की थी? RO, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। Investment। हाँ ये टर्म वैसे मैंने पहली दफ़ा सुनी है। ये रिटर्न मिल जाएगा। हम्म, अब ऐसे लोग होते हैं नाकाम भी हो जाए ना तो वो नाकाम नहीं होते, उनको उम्मीद होती है कि आ जाएगा। अब PTI के पीछे जो पंटर थे वो 2 दफ़ा तो आपका क्या मतलब नाकाम हो गए थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है पैसे लगते पे ना, हो सकता किस दिन सुनी जावे। तो इमरान खान जंपिंग दैन उनके बड़े अच्छे दिन थे। वो वक्त वो था जब PTI के पंटरों के बड़े अच्छे दिन थे, नून लीग के पंटरों के बुरे दिन थे, या पीपल पार्टी के पंटरों के बुरे दिन थे। तो ये छोटी छोटी सियासी जमातों के पीछे भी कोई पंटर होते हैं ठीक है। कि चलो यार ऐसा करते हैं कि कहीं ऐसा तुक्का लग जाए कि कुछ ऐसी तादाद में सीटें आ जाए, जैसे रीजनल जमातें नहीं होती, रीजनल पार्टीज हम कहते हैं, जैसे ANP है, JUI को भी हम टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं अगर वो मुत्तहिदा मजलिस अमल में ना आए, कि रीजनल पार्टी MQM रीजनल पार्टी, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं ये भी रीजनल पार्टी है, ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये भी रीजनल पार्टी है, ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ये भी रीजनल पार्टी है। इनका क्या होता है कि ये अगर किसी सूबे में हुकूमत आ जाए किसी की और इनके भी कुछ सीटें हों, नशिस्तें हों, तो इत्तेहादी बन सकते हैं। जब आप इत्तेहादी बन सकते हैं तो हुकूमत में आप आ गए तो आपका हो गया। अच्छा वो तो रीजनल पार्टी है जिनका एक बैकग्राउंड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो वोट लेते हैं, नशिस्तें उनको मिलती हैं तो पार्टी हुकूमत में आ जाती है। भाई आप कब तक इस उम्मीद में रहेंगे कि किसी दिन शायद सुनी जाए, किस दिन जो वोटर है उसकी आंखें फिर जाएं। अब ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए यही कह सकते हैं कि वोटर की आंखें फिर जाए ना, वोटर की आंखें नहीं फिर सकती, कितनी की फिरेंगी। ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ कि फिरी हुई जमातें, नून लीग ने कम किया, पीपल पार्टी ने कम किया, PTI ने कम किया, उसकी तो वैसे फिरी हुई है। ये चाहते हैं कि इनकी वजह से आंखें फिर जाएं और ये हमें ठप्पा लगाना शुरू कर दें। अब यही हो सकता है। दूसरी बात जो है ना मशहूरी की, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से ज़ाती तौर पर मैं मिला हूँ, उनके साथ ज़रा मेरी फ्रैंकनेस थी। मैं कहा तू खड़ा क्यों हुआ था इलेक्शन में? उन्होंने कहा खान साहब 1-2 करोड़ रुपये तो लग गया, 1-2 करोड़ रुपये तो मेरा लग गया, लेकिन है कि इलाके में जान पहचान हो गई, लोग पहचानते हैं। वजह क्या, पोस्टर इधर लगे हुए, पोस्टर उधर लगे हुए, पोस्टर उधर लगे हैं, TV पे एक आधा इश्तिहार आ गया, अखबार में इश्तिहार आ गए, 2-4 लोग जगह पे लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, कुछ जगहों पे आपके दफातर बन गए। ठीक है, अब होता है कि बंदा नज़र में ज़रूर आ जाता है, ये होता है। ठीक है। अब मशहूरी लेने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मशहूरी के लिए 1 करोड़, 2-3 करोड़ रुपए कोई कुछ भी नहीं है। अब उस बेचारे को हक नहीं देंगी जो पल्ले से पैसे खर्च कर रहा है, 1 करोड़, 2, 3, 4 करोड़ रुपए पल्ले से खर्च कर रहा है, कुछ दिनों के लिए उसने आना है। तो ये इनका एक दूसरा पहलू ये होता है। तीसरा पहलू ये होता है कि जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जी हमारे वोट शायद इतने हो जाएं फलाने हलके में कि बड़ी जमातें हमारे साथ कोई तय करना शुरू कर दें, कोई डील कर लें। अब वो भी उस सूरत में होता है, बड़ी जमातें पागल थोड़ी हैं, या बड़ा उम्मीदवार जो है मजबूत उम्मीदवार पागल है, जिनको 100 से कम वोट पड़ रहा है, मजमूई तौर पर 1000 से कम वोट पड़ा है, वो उनके साथ डील करेगा। वो तो डील करेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। ठीक हो गया कि यार इनका कैंडिडेट इतने वोट ले जाता है जो या तो हमें जितवा सकता है या हरवा सकता है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा वो वोट लेते हैं। अब मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो होता है, एक जो जीतने वाला उम्मीदवार, एक रनर अप, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है ना वोटों का, उसे कहते हैं मार्जिन ऑफ विक्ट्री। उससे बड़ी बड़ी सियासी जमातें घबराती हैं कि यार ये बीच में आ गया, ये इतने वोट ले जा सकता है कि मैं हार सकता हूँ। अब वो उसके साथ डील करेगा। सर मेरी बात सुने, दोनों जमातें जो बड़े बड़े उम्मीदवार होंगे ना वो डील करेंगे। सर बात सुनते हैं, ज़रा शाम को मुलाकात हो जाए, ज़रा आपकी मेहरबानी। हाँ मैं देखूंगा, मैंने शाम को फलाने की तरफ जाना, फलाना के जाना तो किसी की तरफ नहीं होता, उम्मीद तो यही लगाई होती है कि ये मुझे अप्रोच करेंगे। मसलन ऐसा भी हुआ है अपने अपने वक्त में कि नवाज़ शरीफ का लेवल देखें, 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है। शहबाज शरीफ का लेवल देखें, वो 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन चुका है और 1 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका है। ये भी ऐसे कैंडिडेट को जाके मिलते रहे हैं जिनका इनको डर था कि यार ये इतने वोट ले जाएगा कि मेरी हार का सबब न बन जाए। ये नहीं कि मुझे हरा देगा,
لیکن ووٹ اتنے لے جائے گا کہ جو میرا مخالف ہے, جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, اس کا اور میری جیت ہار کا جو فرق ہوگا اس فرق سے زیادہ یہ ووٹ لے جائے گا, تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. اب اس لیول پہ جانے کے لیے آپ کو یا تھرڈ پارٹی یا تھرڈ فورس بننا پڑتا ہے کہ آپ کو اس حلقے سے اتنے ووٹ پڑیں کہ واقعی جو ہار جیت کرنے والے دو بڑے کھلاڑی میدان میں ہیں وہ آپ سے بات کریں, آپ سے ڈیل کریں کہ جناب ہے. یہ اسی چکر میں رہتے ہیں. ان کا سارا جو کھیل ہوتا ہے نا, یہ 2-3 اسپیکٹ بتائے ہیں. ایک ہے کہ غلط فہمی جیسے جنرل پرویز مشرف کو ہو گئی تھی, جیسے چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ جسٹس افتخار چودھری کو ہو گئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات ہے مشہوری کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, اور اس میں وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, اس میں گورنر بھی ہو سکتا ہے, اس میں وفاقی وزیر بھی ہو سکتا ہے, اس میں مشیر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے آ کے, تھوڑی مہربانی. اب اس میں دیکھو نا کہ اب یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو 30 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 100 سے کم ووٹ لے گئے, اب 30 سیاسی جماعتوں نے مجموعی طور پر 1835 ووٹ لیے ہیں. جی 30 جماعتوں نے مجموعی طور پر 1835 ووٹ لیا. یہ 100 سے کم لینے والی جماعتیں ہیں. اب جو 74 جماعتیں ہیں جنہوں نے 1000 سے کم ووٹ لیا ہے, مجموعی طور پہ انہوں نے 31,337 ووٹ لیے ہیں, 77 ووٹ لیے ہیں. جی اب ان کا دونوں کو ملا دیا جائے تو کئی ایسے آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے آل ٹوگیدر اتنے ووٹ لیے ہوئے ہیں. آزاد امیدوار 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے, مضبوط آزاد امیدوار. میں سب آزاد امیدوار کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب اگر 2018 کی بات کی جائے تو 3 بڑی جماعتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. جی وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, یہ تو اپنی جگہ پر ہے. جی چوتھی جو سب سے بڑی فورس تھی ووٹ لینے کے حوالے سے اور کینڈیڈیٹ کے حوالے سے, وہ انڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. آزاد امیدوار تھے. 54 جیتے تھے آزاد امیدوار. 54 جیتے. اب دیکھیں کہ 54 آزاد امیدوار جن کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ جیت رہے ہیں. 104 سیاسی جماعتیں ہیں, وہ مجموعی طور پہ 33,000 ووٹ لے رہی ہیں, جن کا اب وہ آزاد امیدوار بھی ان پہ ہنسنے کا موقع مل جائے گا کہ وہ ہو ان کی حالت یہ ہے. الیکشنز کے بعد ہی دیکھتے کہ اب وہی دیکھنا کیا 104 سیاسی جماعتیں اب اس بار کتنے لیتی, شاید 50 سے کم ووٹس ہو, چاہے جن کے 1000 سے کم ووٹس تھے وہ 500 سے کم ہو. میرے خیال میں تم بددعا غصے جو میں 100 سے کم ووٹس لیے تھے جنہوں نے وہ شاید 50 سے کم ہو. ویسی بات ہو رہی ہے, ایک پروبیبلٹی چانسز ڈسکس ہو رہے ہیں آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگر جو آپ نے ڈسکس کی اور شیئر کی ہیں. ظاہر ہے سوچنے میں آتی ہے بات کہ پاکستان کی ہی سیاسی جماعتیں وہی واحد سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے انہیں اتنے ووٹس نہیں پڑتے, لیکن پھر بھی اگلی دفعہ وہ تیار ہوتی ہیں. اور ان کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے, کیا ماجرا ہوتا ہے؟ بے تکا انٹرسٹ, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, یا کسی ڈیل کی طاق میں بیٹھے رہنا, یا پتہ نہیں اور کیا سے کیا ہو سکتا ہے. ہم تو وہی ڈسکس کر سکتے ہیں جو ہمیں اسٹینڈرڈ کے مطابق لگتی ہیں چیزیں. اینی ویز سر, تھینک یو فار یور سچ کروشل اینڈ میجر انفارمیشن ٹوڈے ریگارڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیز سچویشن. And yes, stay tuned till we get back to you guys regarding more political updates. Thank you for watching us today. Take care. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Bye-bye.